جو زمین میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کا ہر فیصلہ حکمت کے اوپر مبنی ہے۔ تو ایک بھی فیصلہ اللہ رب العزت کا، نہ کوئی حکم، نہ ہی کوئی بھی جو معاملہ پیش آتا ہے اس میں کسی طرح کا بندہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی شکوہ شکایت نہیں کر سکتا۔ تو مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جس پر یہ سلسلہ آ رہا ہے، یعنی بہت بڑا انعام، بہت بڑا احسان ان آیات کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس احسان اور انعام کے اوپر اللہ رب العزت کی تسبیح کرنا، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا اس نسبت کے ساتھ ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اخراجہ نکالا، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، لأول الحشر پہلی جلا وطنی کے وقت، ما ظننتم نہیں تم نے گمان کیا تھا کبھی بھی، ان یخرجوا یہ کہ وہ نکلیں گے، وظنوا اور انہوں نے سمجھا تھا، انہم کہ بے شک وہ، مانعتہم بچا لیں گے انہیں، حصونہم ان کے قلعے، من اللہ اللہ کے عذاب سے، فأتاہم اللہ پھر آیا ان کے پاس اللہ کا عذاب، من حیث جہاں سے لم یحتسبوا نہیں انہوں نے گمان کیا تھا، وقذف فی قلوبہم الرعب اور اس نے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، یخربون بیوتہم وہ اجاڑتے تھے اپنے گھروں کو، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، وایدی المؤمنین اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی، فاعتبروا یا اولی الابصار تو تم عبرت پکڑو اے آنکھوں والو۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے جو مدینے کے قریب قریب یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، قبیلہ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، تو اس میں بنو نذیر کے ساتھ جو معاملہ ذکر ہو رہا ہے، بہت بڑا قبیلہ تھا، مالدار قبیلہ تھا، اور مدینے کے بالکل قریب تھا، 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے ہوئے عہد، صحابہ سے، مسلمانوں سے، مومنوں سے کیے ہوئے عہد توڑے تھے، اور اس عہد میں انہوں نے کافروں کے ساتھ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے بات چیت کے معاملے، تو اس عہد شکنی کی وجہ سے ان کے ساتھ مسلمانوں نے لڑائی کا فیصلہ کیا، اور اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اتنے عرصے سے مدینے کے قریب رہنے والا یہ قبیلہ، اور اللہ رب العزت کے حکم سے اس قبیلے کے ساتھ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ باز آنے والے نہیں ہیں، ان سے لڑائی کا فیصلہ کیا، تو اللہ نے ان یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ تو اس کا تذکرہ اس آیت میں ہو رہا ہے کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، اللہ وہ ذات ہے، یعنی اس ذات کی تسبیح کیوں نہ کی جائے، اس ذات کی حمد کیوں نہ کی جائے، اس ذات کا احسان کیوں نہ مانا جائے، اس ذات کا انعام کیوں نہ مانا جائے کہ جس ذات نے مسلمانوں کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دی، اتنے مشکل مار کے ان کے لیے اتنے آسان کر دیے، اتنے بڑے دشمنوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیے، کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے نکالا الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب میں سے یہودیوں کے اس قبیلے کو نکالنے کا تذکرہ، ان کے کفر کا تذکرہ، ان کی عہد شکنی کا تذکرہ، من دیارہم ان کے گھروں سے، لأول الحشر پہلی جلا وطنی کے وقت۔ تو پہلی جلا وطنی سے مراد ہے کہ جب ان کو مدینے سے نکالا گیا، یعنی مدینے کے قریب سے ان کو باہر نکالا گیا، ان پر حملہ کیا گیا، ان پر رعب ڈل گیا، اور وہ چھوڑ کے چلے گئے اپنا علاقہ۔ تو دوسری بار چونکہ یہ جا کے پھر خیبر میں آباد ہوتے رہے، تو وہاں سے پھر خیبر کا قلعہ بھی فتح ہوتا ہے، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کو وہاں سے نکال ہی دیا جاتا ہے شام کی طرف۔ تو اس طرف اشارہ ہے کہ یہ پہلا مطلب ان کے اوپر جو حملہ ہوتا ہے
پہلی جو لڑائی ہوتی ہے، پہلی دفعہ جب مسلمانوں کے سامنے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب ڈال دیا اور یہ وہاں سے نکل گئے۔ ما ظننتم، نہیں تم نے گمان کیا تھا کبھی بھی، یعنی نہ تو مسلمانوں کے تصور میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ مٹھی بھر مسلمان تھے، کوئی بہت زیادہ تعداد تو نہیں تھی، اور یہ قبیلے کب سے رہنے والے تھے، کتنے مالدار تھے، کتنے ان کے آپس کے اندر رابطے تھے۔ تو ایسے موقع کے اوپر یعنی تم گمان نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ تمہاری اتنی بڑی مدد کرے گا، اس طرح تمہارے دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال دے گا، اس طرح تمہارا دشمن دبا کے بھاگ جائے گا۔ اور اسی طرح ان کے لیے بھی گمان کا تذکرہ کہ وہ بھی یہ گمان نہیں کر سکتے تھے کہ کبھی ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوگا کہ اقتدار ہمارے پاس ہے، کثرت ہمارے پاس ہے، مال ہمارے پاس ہے، ہر طرح کی قوتیں موجود ہونے کے باوجود ان کو مطلب یہ تصور نہیں تھا کہ مسلمان حملہ کرے گا اور ہمیں بھاگنا پڑے گا۔ تو اس کا تذکرہ ہے کہ ما ظننتم، نہیں تم نے گمان کیا تھا کبھی بھی ان یخرجوا، یہ کہ وہ نکلیں گے، وظنوا، اور انہوں نے سمجھا تھا انہم، کہ بے شک وہ مانعتہم، بچا لیں گے انہیں، حصونہم، ان کے قلعے، کہ جو وہ قلعہ بند ہو جائیں گے، مضبوط ان کے گھروں کا وہاں پہ سلسلہ تھا، ایک عرصے سے وہاں رہ رہے ہیں، حصونہم من اللہ، کہ اللہ کے عذاب سے وہ بچ جائیں گے، فاتاہم اللہ، پھر آیا ان کے پاس اللہ کا عذاب، من حیث، یہاں سے لم یحتسبوا، نہیں انہوں نے گمان کیا، یعنی وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا جیسا ان کے ساتھ ہو گیا، اور مسلمان یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہمارے ساتھ اتنا اچھا ہوگا، وہ یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ان کے ساتھ اتنا برا ہوگا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اس نے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، یعنی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا رعب، مسلمانوں کی ہیبت ان کے دلوں کے اندر ڈال دی، وہ اندر سے ڈر گئے۔ یخربون بیوتہم، وہ اجاڑتے تھے اپنے گھروں کو، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، یعنی اس گھروں کو اجاڑنے میں ایک تو یہ چیز تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے کام کے نہیں ہیں، ہم ان کو ضائع کر کے جائیں، اور دوسرا ایسا اشارہ کہ ان کو اجازت دی گئی تھی کہ اپنا سامان جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ، تو انہوں نے مطلب وہ سارا سامان جو ہے اس لیے کہ گھروں کو بھی توڑنا شروع کر دیا کہ جتنا کچھ ہم لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین، اور وہ اجاڑتے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے، وأیدی المؤمنین، اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی، یعنی باہر سے مسلمان حملہ کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، درخت کاٹے جا رہے ہیں، تو اس پر مطلب باہر سے بھی نقصان ہو رہا ہے، اور رعب اتنا ڈل گیا وہ اندر سے بھی توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، اور بالآخر وہ مقابلے میں نہیں آتے ہیں، جلا وطن ہو کے چلے جاتے ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، تم عبرت پکڑو اے آنکھوں والو، یعنی جو بھی بصیرت رکھنے والے ہو وہ اس بات سے عبرت پکڑو کہ کوئی کتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو، کتنی دیر سے بھی کیوں نہ رہ رہا ہو، کتنا مضبوط قبیلہ کیوں نہ ہو، کتنا بڑا اقتدار کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والا نہیں ہے، ایک نہ ایک دن وہ عبرت ضرور بنا دیا جائے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، یعنی دوسروں کے لیے بھی عبرت بن جائے کہ جو سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا، بدر کے مارکے بھی ہو چکے ہیں، اس کے بعد ان کے ساتھ بھی معاملہ ہو چکا ہے، تو اللہ رب العزت مسلمانوں کے دشمنوں کو عبرت بنا رہا ہے، مسلمانوں کا رعب بھی ڈال رہا ہے، مسلمانوں کو اللہ سے مزید محبت کا معاملہ، یقین مضبوط ہوتا ہے، اتحاد مضبوط ہوتا ہے، اور ان کے اوپر جو سلسلے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ کمزور بھی پڑتے ہیں، اور دوسروں کے اوپر رعب بھی پڑ رہا ہے، اور عبرت بھی بن رہی ہے کہ جو نہیں مانے گا اللہ اور اس کے رسول کو، آہستہ آہستہ ان کے ساتھ یہی معاملہ ہو۔ ولولا ان كتب اللہ، اگر نہ ہوتا یہ کہ لکھ دیا تھا اللہ نے، یعنی اللہ نے یہ لکھا نہ ہوتا، علیہم الجلاء لعذبہم، ان پر جلا وطن ہونا، تو وہ ضرور عذاب دیتا ان کو فی الدنیا، دنیا میں ہی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ یعنی اللہ نے ان کے مقدر میں، تقدیر میں یہ پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ ایک موقع آئے گا، مسلمان ہجرت کر کے مدینے آئیں گے اور معاہدے ہوں گے، ان معاہدوں کو یہ توڑیں گے اور بالآخر یہ عبرت بنا دیے جائیں گے۔ تو اس عبرت بنا دیے جانے میں اگر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ جنگ کریں گے، کٹیں گے، تو پھر مطلب ایسا بھی ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے جلا وطن ہونا لکھا تھا، ان کے لیے
کٹنا نہیں لکھا تھا، ابھی عذاب کا سلسلہ نہیں تھا۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی آگ کا عذاب ہے۔ یعنی تقدیر اسی چیز کا نام ہے کہ جو کام ہوتا ہے اس پر ہم کہیں گے کہ یہ اللہ نے یہی لکھا ہوا تھا، لیکن کام کے ہونے سے پہلے یہ سہارا لینا کہ جو کچھ لکھا ہے وہی ہونا ہے، یہ تقدیر نہیں ہے۔ تقدیر تو صحیح معنوں میں انسان کو مطلب پریشانیوں سے روکنے والی چیز ہے، کہ جب کوئی کام ہو جاتا ہے اس کے اوپر زیادہ مرنا، سوچنا، اس پہ ڈالنا اس پہ ڈالنا، اس کی بجائے اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ۔ قدر اللہ ما شاء، کہ اللہ نے جو لکھ دیا تھا مقدر میں وہی ہونا۔ یعنی مسلمانوں کے لیے تقدیر کا معاملہ یہی ہے کہ جو ہو گیا اس پہ ایسے ہو جاتا ہے ویسے ہو جاتا ہے، یہ کر لیتے وہ کر لیتے، اس کی بجائے بہتر ہے اس کو قبول کرو اور آئندہ کے لیے حکمت عملی طے کرو، آئندہ کے لیے منصوبہ بندی بناؤ، آئندہ کے لیے سبق حاصل کرو۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے مخالفت کی، شاقوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ ومن یشاق اللہ، اور جو کوئی مخالفت کرے اللہ کی، فإن اللہ شدید العقاب، تو بلا شبہ اللہ رب العزت نہایت سخت سزا دینے والا۔